تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ خدا کو تقویٰ پسند ہے۔ ذات پات یا قومیت وغیرہ کی اس کی نگاہوں میں کوئی وقت نہیں۔ ترجمہ ہے کہ خدا کے حضور میں سب سے قابل احترام وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے۔ تقویٰ دینداری اور راہ ہدایت پر چلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا وصف اولین تقویٰ ہی رہا ہے۔ قرآن پاک متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تقویٰ کے دار کا ایک ایسا وصف ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے تو تمام تر زندگی درست ہو جائے گی۔ تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ مثلاً نظر کو غلط طریقے سے دیکھنا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کانوں کو غلط باتیں سننے سے بچانا چاہیے۔ تقویٰ کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو گناہوں پر وعید سے آگاہ کیا جائے، بار بار ان حدیث کو پڑھا جائے اور سنا جائے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بچ سکیں۔ یہاں پر آپ کو 3 باتیں ایسی بتانا چاہتی ہوں جس کو کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ اگر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، جو یہ 3 باتیں اگر ایک انسان کے اندر موجود ہوگی تو یقیناً وہ اپنے معیار کو تقویٰ کے مطابق رکھے گا۔ قرآنی آیات کا حوالہ دینا چاہتی ہوں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ تقویٰ کا اکثر حکم آتا ہے۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی۔ اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ یا قیامت کے دن سے ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ واتقوا یوما لا نجزی نفسا عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے نہ بدلا جائے گا اور نہ وہ بدلہ دے گا۔ اور اگر تقویٰ کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو تو وہاں تقویٰ سے بچنا مراد ہوگا، جیسے کہ فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ آیت سورۃ بقرہ کی ہیں۔ اگر تقویٰ کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو، نہ رب تعالیٰ کا نہ دوزخ کا، تو وہاں دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں، ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس صبر کرو، بے شک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی 2 قسمیں ہیں، تقویٰ بدن اور تقویٰ دل۔ تقویٰ بدن کا مدار اطاعت اور خدا اور رسول پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورۃ احراف کی آیت تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے فرق بتا دے گا۔ دلی تقویٰ کا دار و مدار اسی پر ہے کہ اللہ کے پیاروں، بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت ہو جاوے اس کی تعظیم و ادب دل سے کرے۔ تبرکات کا ہے اور ادب دلی پرہیزگاری نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ
جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کی رب کے ہاں بہتری ہے۔ یہ بھی قرآن مجید سے بتایا گیا کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا چیز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا پہاڑوں کا طواف کرے۔ صفا اور مروہ وہ پہاڑ ہیں جن پر حضرت عائشہ پانی کی تلاش میں 7 بار چڑھیں اور گزریں۔ اس طرح ولی اللہ کے قدم پر جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شاعر اللہ بن گئے، اور تا قیامت حاجیوں پر اس پاک کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اثر ناسات لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز شاعر اللہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، وہ بھی حضرت خلیل علیہ السلام کی برکت سے شاعر اللہ بن گیا، اور اس کی تعظیم ایسی لازم ہو گئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع ہو گئے۔ پس لوگ ہوئے کہ ان اصحاب کہف پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، اور وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے گا ہم تو ضرور ان پر مسجدیں بنائیں گے۔ جو جانور قربانی کے لیے یا کعبہ معظمہ کے لیے نامزد ہو جائے وہ شاعر اللہ ہیں، اس کا احترام چاہیے، جیسے قرآن کریم نے کعبہ کا غلاف اور زمزم کا پانی جو ہے اس کو اس لیے بابرکت قرار دیا کہ وہاں پر اللہ کے پیاروں کی نسبت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طور سینہ پہاڑ اور مکہ معظمہ اس لیے عظمت والے بن گئے کہ طور کو کلیم اللہ سے اور مکہ معظمہ کو حبیب اللہ علیہ السلام سے نسبت ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی چیزیں شاعر اللہ ہیں، یعنی قرآن شریف، خانہ کعبہ، صفا اور مروہ پہاڑ، مکہ معظمہ، بیت المقدس، زمزم، اور شاعر اللہ کی تعظیم جو ہوتی ہے وہ پرہیزگار ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پست کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ کی پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تقویٰ ہے، کیونکہ یہ بھی شعائر اللہ ہیں، اور شعائر اللہ کی حرمت دلی تقویٰ ہیں۔ ایمان جڑ ہے اور تقویٰ اس کی شاخیں، پھل وہی کھا سکتا ہے جو ان دونوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح بخشش کے پھل اسی کو نصیب ہوں گے جو ایمان اور تقویٰ دونوں کا حامل ہوگا۔ روزہ تقویٰ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزے خدا ترسی کی اطاعت اور طاقت انسان کے اندر محکم کر دیتے ہیں، جس کے باعث انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ خدا کے حکم کی عزت و عظمت اسی کے دل میں ایسی جاگزی ہو جاتی ہے کہ کوئی جذبہ اس میں غالب نہیں آتا، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان خدا کے حکم کی وجہ سے حرام، ناجائز اور گندی عادتیں چھوڑ دے گا اور ان کے ارتکاب کی کبھی جرأت نہ کرے گا۔ اسی اخلاقی کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کا معیار اللہ پاک ہمیں تقویٰ پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہوتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس شخص سے پیار کرتا ہے۔